آپ حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ایران نے پاکستان پر حملہ کیوں کیا ہے، اس پروگرام میں اس بارے میں ایک مختلف زاویہ سے چند امور پر روشنی ڈالنے کی مساعی کی گئی ہے۔ ایران کی خبر رساں ایجنسی تسنیم کے مطابق منگل 16 جنوری کو ایران نے پاکستان کے بلوچستان کے کوہ سبز علاقہ میں موجود دہشت گرد تنظیم جیش العدل، جسے ایران جیش الظلم کہتا ہے، اس کے 2 مضبوط ٹھکانوں پر میزائلوں اور ڈرونز کے ذریعے بہت ہی درست نشانے لگا کر ان ٹھکانوں کو تباہ کر دیا ہے۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ سوموار کے روز ایران نے، یعنی اس منگل سے ایک روز قبل، ایران نے عراقی کردستان میں اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کے ہیڈ کوارٹر اور شام میں امریکی مدد سے چلنے والی ISIS کے ٹھکانوں کو بھی میزائلوں اور ڈرونز کے ذریعے بہت ہی درست نشانے لگا کر تباہ کر دیا تھا۔ اس حملہ کے بعد پاکستان میں بہت شور و غوغا بلند ہے۔ بیوقوف عوام ایران سے بدلہ لینے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ کئی تجزیہ نگار اپنا اپنا نقطہ نظر پیش کر رہے ہیں۔ اس بارے میں ایک زاویہ سے اپنا نقطہ نظر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت مشرق وسطیٰ میں امریکہ، اسرائیل اور ایران کی پراکسی جنگ جاری ہے۔ ایران جو ہے وہ حماس، حزب اللہ اور حوثیوں کو استعمال کر کے امریکہ اور اسرائیل کو زچ کر رہا ہے۔ پاکستان میں عمران خان کی حکومت کے بعد سے جو بھی برسر اقتدار آیا ہے، اس نے پاکستان کو ایک مرتبہ پھر امریکہ کی طفیلی ریاست بنا دیا ہے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ کی اس جاری جنگ میں تجارتی گزرگاہوں کی سیکیورٹی کے لیے امریکہ کے اشارے پر پاکستان نیوی کے 3 بحری جنگی جہاز PNS معاون، PNS شمشیر اور PNS اسلاٹ پہلے ہی بحیرہ عرب میں بھجوا دیے گئے ہیں، جو کہ وہاں پہ سیکیورٹی ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ اب تک تو ایران حماس، حزب اللہ اور حوثیوں کے ذریعے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف پراکسی جنگ لڑ رہا تھا، لیکن اس کو چونکہ مطلوبہ کامیابی نہیں مل رہی تھی، اس لیے اب ایران نے سوموار کے روز براہ راست عراق اور شام میں اسرائیل اور امریکی ٹھکانوں پر حملہ کر کے انہیں تباہ کر دیا ہے، اور اب ایران کو قوی خدشہ ہے کہ جلد ہی امریکہ اور اسرائیل ایران پر براہ راست بڑا حملہ کر دیں گے، اور اس حملہ کی حتمی کامیابی کے لیے امریکہ اور اسرائیل کو پراکسی وار کے لیے ایک ملک درکار ہوگا، اور ایران کو خطرہ ہے کہ اس جنگ میں پاکستان امریکہ اور اسرائیل کی پراکسی جنگ کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دے گا، کیونکہ ان کو پیسوں کی ہر وقت ضرورت رہتی ہے۔ اسی خطرہ کے پیش نظر ایران نے پاکستان پر علامتی حملہ کر کے یہ واضح پیغام دے دیا ہے کہ وہ ایران اور امریکہ اسرائیل کی جنگ میں پراکسی وار کے لیے اپنے آپ کو پیش نہ کرے۔ اب اگر پاکستان کی حکومت نے امریکہ اور اسرائیل کی ہائیبرڈ جنگ میں اپنے ملک کو پراکسی کے طور پر استعمال کرنے کی اجازت دے دی، تو پھر پاکستان ایران سے کسی اچھے سلوک کی توقع مت رکھے۔ اس علامتی حملہ کے ذریعے ایران نے یہ پیغام پاکستان کو دے دیا ہے۔ اب پاکستان کے مقتدر حکمران ایران کے اس پیغام کو کس طریقے سے سمجھتے ہیں، یہ ان کا کام ہے۔ اپنے خطے کے طاقتور ممالک کے ساتھ ساتھ اپنے ہمسایہ ممالک کو بھی اپنا مخالف بنا کر ہزاروں کلومیٹر دور امریکہ کی چھتری کے نیچے آنے کے لیے نہ جانے یہ پاکستانی حکمران کیوں بے چین رہتے ہیں۔ حالانکہ ہمسایہ ملک بھارت نے دنیا کی تمام بڑی طاقتوں سے فائدے اٹھائے ہیں، لیکن کبھی کسی ایک کی چھتری تلے پناہ لینی پسند نہیں کی۔ اب عوام کے اصرار پر ہو سکتا ہے، اور فوج کی عزت رکھنے کے لیے ایران کی مشاورت کے ساتھ ایران کے کسی ویرانے میں پاکستان بھی چند میزائل داغ دے اور کہہ دے کہ عدلے کا بدلہ، اور پھر میڈیا میں ایک بیان بازی بنا کر مشتہر کر دیا جائے کہ پاکستان نے ایران سے اس کے حملہ کا بدلہ لے لیا ہے۔ لیکن یہاں جو امر زیادہ اس وقت توجہ کا متقاضی ہے وہ یہ ہے
کہ اس وقت ملک میں جو موجود دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کا وجود شاید اتنا خطرناک نہ ہو جتنا امریکہ اور اسرائیل کے چکمے میں آ کر اگر پاکستان ان دو ممالک کی ہائیبرڈ وار میں ایران کے خلاف ان ممالک کا ساتھی بن جاتا ہے تو وہ صورتحال پھر ان دہشت گرد تنظیموں کے وجود سے بھی بہت زیادہ خطرناک بن سکتی ہے۔ تو اس چیز پہ ہمارے مقتدر حکمرانوں کو بڑی سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے کہ اس صورتحال میں ان کا کیا رد عمل ہو اور وہ کون سا کورس آف ایکشن یا وہ کون سا راستہ جو ملک کے لیے فائدہ مند ہے اس کو اپنائیں۔ ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔